السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، 90 روز 14 مئی اور ایک فیصلہ، بس یہ ہے پاکستان کی جمہوریت کی کہانی. آج پنجاب میں آئین کے مطابق الیکشن ہوئے، نہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد ہو سکا. بس یہ ہے پاکستان کی جمہوریت کی کہانی. حکومت نے فنڈز دیے، نہ سیکیورٹی، بیلٹ پیپرز چھپے، نہ ہی ووٹر لسٹیں جاری ہوئیں، اور ووٹرز یعنی عوام منہ تکتے رہ گئے. بس یہ ہے پاکستان کی جمہوریت کی کہانی. واضح احکامات کے باوجود پولنگ انتظامات کیے گئے، نہ ہی پولنگ عملہ میدان میں اترا. ذمہ دار الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری بھول گیا. جی ہاں، بس یہ ہے پاکستانی جمہوریت کی کہانی. کہنے اور سننے میں یہ جملہ اچھا لگتا ہے کہ پاکستان میں مقتدر اعلیٰ یعنی عوام سپریم ہے، لیکن طاقت کا سرچشمہ یہ تو کوئی اور ہے. جی ہاں، یہی تو ہے پاکستان کی جمہوریت کی کہانی. اقتدار والے اقتدار میں رہے، نگران بھی پکے ہو کر بیٹھ گئے، احتجاج والے احتجاج ہی کرتے رہ گئے. بس یہ ہے پاکستانی جمہوریت کی کہانی. ملک میں اکانومی رہی، لا اینڈ آرڈر رہا، نہ ہی اداروں کی تکریم رہی. بس یہ ہے پاکستان کی جمہوریت کی کہانی. کہنے کو یہاں آئین اور قانون ہے، نظام حکومت بھی قائم ہے، مگر سوالات بہت ہیں جن کا کوئی جواب نہیں. یہی تو ہے پاکستان کی جمہوریت کی کہانی. اس ملک میں کرپشن ہے، مقدمات ہیں، پھر NRO بھی ہے، اس کی بھی ایک تاریخ ہے. تو یہی تو ہے پاکستان کی جمہوریت کی کہانی. 13 سیاسی جماعتوں کا حکمران اتحاد ہے اور مقابلے میں صرف عمران خان ہے. پھر بھی الیکشن ہارنے کا ایسا خوف آئین شکنی تک آن پہنچا ہے. یہی ہے پاکستان کی جمہوریت کی کہانی. تجربہ کار لوگوں نے الیکشن کی وجہ سے وجود میں آنے والی پارلیمنٹ کو ہی الیکشن کے راستے میں رکاوٹ بنا کر کھڑا کر دیا ہے. بس یہی ہے پاکستان کی جمہوریت کی کہانی. عدالت بھی ہے، فیصلے بھی ہیں، لیکن عدالتی فیصلوں کو ہم نہیں مانتے کہ نعرے بھی ہیں. یہی ہے پاکستان کی جمہوریت کی کہانی. تجربہ کار لوگوں سے جب سیاست بچی نہ ہی ریاست، تو اپنی ہی حکومت میں دھرنا دینے جا رہے ہیں کل سپریم کورٹ کے باہر. یعنی حکومت بھی خود ہی کرنی ہے اور اپوزیشن بھی خود ہی کرنی ہے. یہی تو ہے پاکستان کی جمہوریت کی کہانی. PDM ہو یا پاکستان تحریک انصاف، خود کو ہر چیز سے بالاتر سمجھنے والی سیاسی جماعتیں ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی بھی چاہتی ہیں. یہی ہے پاکستان کی جمہوریت کی کہانی. ناظرین، پنجاب میں آج الیکشن ہونا تھے لیکن نہیں ہوئے. حکومت نے الیکشن کروانے تھے لیکن نہیں کروائے. اب سپریم کورٹ کے حکم کا آخر کیا بنے گا؟ آئین اور قانون سمیت اعلیٰ عدلیہ کے آرڈرز کی کھلم کھلا خلاف ورزی، اور اوپر سے سینہ زور. PDM حکومت کو یہ کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے یہ سینہ زوری؟ اب توہین عدالت میں صرف وزیر اعظم شہباز شریف فارغ ہوں گے یا پوری پارلیمنٹ کا بوریا بسترا لپیٹا جا سکتا ہے؟ یا ایک بار پھر سے سپریم کورٹ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاستدانوں کو مزید مہلت دے سکتی ہے؟ سپریم کورٹ کے باہر PDM کا ممکنہ دھرنا کیا یہ حکومت کو بچائے گا؟ کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے، عطاء اللہ طاہر نے آج یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس کے استعفے تک یہ دھرنا جاری رہے گا. مطلب کہ بات بڑی آگے تک حکومت لے کر جانا چاہتی ہے. یہاں سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ PTI کے احتجاج پر اسلام آباد میں دفعہ 144 اور PDM حکومت کی اپنے دھرنے کے لیے سہولت کاری، کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ اب حکومت مولانا صاحب سے بڑی منتیں کی جا رہی ہیں، ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا کے واسطے آپ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر دھرنا نہ دیں، ذرا آپ کہیں باہر اس دھرنے کو ہم شفٹ کر دیتے ہیں. لیکن مولانا، جو اطلاعات آ رہی ہیں، مولانا اس پر نہیں مان رہے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس سب کا حصہ کیوں بن رہی ہے؟ جو آئین اور جمہوری جماعت ہے، آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہے، جمہوریت کے اندر رہ کر ہر کام کرنے کی بات کرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کیوں اس سارے پروسیس کا حصہ بن رہی ہے؟ میں بات کروں گی سابق گورنر پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف کھوسہ صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ کھوسہ صاحب آپ کا. کھوسہ صاحب، بڑی حیرانی ہوئی عطاء اللہ طاہر کی یہ بات سن کے. ابھی ٹیلی ویژن چینل پر وہ یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی یہ دھرنا سپریم کورٹ کے باہر یہ تب تک جاری رہے گا جب تک چیف جسٹس استعفیٰ نہیں دے دیتے. تو یہ بات کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب کے استعفے تک؟ کیا یہ ان میں اتنی سخت ہے کہ یہ باہر جو ہے نا وہ دھرنا دے سکیں؟ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. حکومت بھی خود کر رہے ہیں، اپوزیشن بھی خود کر رہے ہیں. حکومتوں کو یہ چیزیں سوٹ نہیں کیا کرتی کھوسہ صاحب.
دیکھیں شازیہ، مجھے تو خیر کوئی حیرت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ عطا اللہ تارڑ صاحب کے بزرگوں نے بھی چیف جسٹس اس وقت کے 1997 کی ذرا فلم کو ایکشن ری پلے کر لیں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ کوئٹہ آپریشن شروع کیا تھا، چمک کی ریت ڈالی تھی، عدالت کو 2 لخت کیا تھا، اور جو ہے چیف جسٹس اس وقت جو سجاد علی شاہ صاحب تھے ان کو ماشاءاللہ جو ہے انہوں نے ہٹوانے میں اپنے ہی ججز کے اندر سے وہ میجورٹی کو جو ہے جو بھی انہوں نے باہر کا جس طرح سے بھی کیا اس طرح سے کر کے، تو اس کے بعد انہوں نے سجاد علی شاہ چیف جسٹس کو معزول کر دیا تھا. تو یہ کوئی نئی بات میرے لیے بالکل نہیں ہے. اور جہاں تک دھرنے کا تعلق ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، کیا ان کے لیے ریڈ زون کا کوئی شرط نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے جو ہے سیکشن 144 کا نفاذ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے؟ کیا دفعہ 144 اور ریڈ زون صرف جو ہے وہ کسی اور کے لیے ہے جو ان کے ہم نوا نہ ہوں، وہ ان کے لیے ان پر اطلاق ہوتا ہے؟ کیا ریاست جو ہے جس طرح، خیر اب تو آئین رہا ہی نہیں ہے، آئین کو تو انہوں نے بکیر کے، یہ پاکستان اس وقت سرزمین بے آئین ہے، بے آئین ہے سرزمین اس وقت. کل جو ہونے جا رہا ہے میرے خیال میں یہ اب آخری کیل ہے جو اس جمہوریت کے کفن میں جو ہے یہ گھونپا جا رہا ہے، اور یہ ترائے امتیاز پی ڈی ایم کی حکومت کو ہوگا کہ انہوں نے جو ہے جمہوریت کو دفن کر دیا. اب 2 ہی صورتیں رہ جاتی ہیں، اگر تو پی ڈی ایم دھرنا دے کر اور پھر وہی دہراتی ہے 1997 کا کہ چیف یعنی دیواریں پھلانگ کر سپریم کورٹ کے اندر جاتی ہے اور وہاں کوئی چیف جسٹس صاحب کو جو ہے کوشش کرتی ہے یا عدلیہ پر اٹیک حملہ کرتی ہے، اور لا محالہ وکلا تو خاموش تماشائی بن کے پاکستان پیپلز پارٹی والے تاریخ دہرانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے نون لیگ کی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو خود اس احتجاج کا حصہ بننے جا رہی ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، ابھی قاہرہ صاحب بھی ٹی وی چینل پہ کہہ رہے تھے بھئی مجبوری ہے یہ دھرنا دینا. ایسی کیا مجبوری ہے کہ آپ حکومت میں ہوتے ہوئے خود ہی اپنے اداروں کے خلاف دھرنا دینے جا رہے ہیں؟ نہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے. پیپلز پارٹی قاہرہ ہی صرف نہیں ہے، پیپلز پارٹی میں بھی پیپلز پارٹی ہوں. پیپلز پارٹی جو ہے اعتزاز احسن بھی پیپلز پارٹی ہے، اور یہ جو وکلاء ہیں سارے یہ بھی پیپلز پارٹی کا حصہ بھی ہمارے ہاں ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی اس دھرنا یا اس طرح کی کنفرنٹیشن یا اس طرح کی آئین شکنی کے حق میں کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. نہ پیپلز پارٹی کا مزاج ہے. بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو، رانی شہید بے نظیر بھٹو، ان کی روح تڑپ رہی ہوگی اگر یہ اس طرح سا آپ پیپلز پارٹی کا نام لیں. معاف کیجئے گا، یہ حکومت تو کر رہی ہے اور وہ حکومت کا حصہ ہیں قاہرہ صاحب، ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے. جو حکومت کا حصہ ہیں وہ ٹھیک ہے، حکومت ہے اس وقت، حکومت بنیادی طور پر پی ڈی ایم کی ہے. اور اگر کل کوئی توہین عدالت کے نوٹس ملیں گے تو آپ یہ 5 لوگ جو بیچ میں آتے ہیں، نمبر 1 وزیر خزانہ جنہوں نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا. الیکشن کمیشن نے تو سیدھا کہہ دینا ہے مجھے پیسہ نہیں دیا 21 ارب جو آپ نے حکم کیا تھا. سو وزارت خزانہ جائے گی، اسحاق ڈار صاحب نااہل بھی ہوں گے، سزا بھی ہوگی، اور 5 سال کے لیے نااہلی ہوگی. اس کے بعد جو ہے وزیر سن لینا ذرا، اس کے بعد جو ہے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ میں تو وہ نہیں دے سکتا، رینجرز وغیرہ نہیں دے سکتا، سیکیورٹی کے لیے پرسنل جو ہے میں فری نہیں کر سکتا. سو وہ بھی جائیں گے. تیسرا وزیر داخلہ جو کہتے ہیں میں پولیس نہیں دے سکتا امن عامہ کے لیے. پتہ نہیں کہاں وہ ان کی مصروفیت پولیس کی ہے، شاید ان کی اسکارٹس، اور ظاہر ہے یہ لوگ جو ہے 180 لوگ جو ہے یہ عوام میں تو جا نہیں سکتے بغیر 50 لوگوں کا قافلہ لے کر اور پولیس کی ایک ظفر موج لے کر. سو پولیس تو وہاں ان کی سیکیورٹی پر جو ہے مامور ہے اور پوری آج کل پولیس کہیں اور مصروف ہے. آج کل پولیس وہ عام لوگوں کو گاڑیوں سے نکال کے پکڑنے میں مصروف ہے. چوتھا یہ بھی ہے. چوتھا جائے گا وزیر جو ہے انصاف قانون جائے گا.
ماشاءاللہ وہ بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہیں, اور بالآخر آخری جو ہے ان کا باس جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. ان پانچوں کو لکھ لیں, وزیر خزانہ جائے گا, وزیر داخلہ جائے گا, وزیر جو ہے اپنا دفاع جائے گا, اور وزیر انصاف جائے گا, قانون جائے گا, اور وزیر اعظم جائے گا. اچھا یہ عذر, اچھا اب اس کے دو پہلوؤں پہ بات کر لیتے ہیں. ابھی جو کل کرنے جا رہے ہیں, اگر تو یہ پریشر ٹیکٹس ہم اسے سمجھیں تو آپ کے خیال میں یہ پریشر ٹیکٹس کام نہیں کرے گا, نمبر ایک. نمبر دو, کیا یہ عذر پیش کیا جا سکتا ہے اگر توہین عدالت کی کارروائی ہوتی کہ بھائی ہم تو مذاکرات میں مصروف تھے, ہم تو مذاکرات ابھی بھی کرنا چاہتے ہیں, بھائی اگر کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتا تو تحریک انصاف نہیں کرنا چاہتی, کیا یہ دونوں عذر بچا سکتے ہیں اس حکومت کو توہین عدالت کی کارروائی سے؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ نے, دیکھیں جب سپریم کورٹ کی 3 رکنی ہو, 4 ہو, 5 ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. یہ سپریم کورٹ ہی ہم کہیں گے. سپریم کورٹ نے واضح کر دیا تھا کہ دیکھیں آپ کریں یا نہ کریں نیگوسیشنز, آپ آپس میں بیٹھیں تو آسان ہے, اچھی بات ہے, لیکن یہ آپ پر ہے. ہمارا فیصلہ جو ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہونا چاہیے, یہ 3 مرتبہ انہوں نے اس کو دہرایا ہے باقاعدہ. ایک 30 اپریل کا بھی انہوں نے کیا, اس کو دہرایا تھا, اس کے بعد 4 مئی کو انہوں نے اس کو دہرایا کہ یہی فیصلہ ہوگا ان کا, اور پھر دوبارہ بعد میں جب یہ آخری مرتبہ یہ کیا تو انہوں نے کہا 14 مئی کا فیصلہ برقرار ہے, اس پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. تو سپریم کورٹ تو بڑا واضح کر چکی. باقی نیگوسیشن انہوں نے چھوڑا پارٹیز پر, کر لیجئے گا تو بہتر ہے, آپ نہ کریں یا کریں, ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. مطلب کہ الیکشن کمیشن بھی بچ جائے گا, حکومت سے بات کریں تو وہ ملبہ ڈالتے ہیں بھائی الیکشن کمیشن پر. ہمارا کیا کام ہے الیکشن کروانا؟ الیکشن کروانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے, وہ سارا ملبہ الیکشن کمیشن پر ڈالتے ہیں. شادیہ اگر میری بات کوئی ہوتی, میں ہوتا تو میں الیکشن کمیشن کو تو ڈس بینڈ کر دیتا اور ان کو اندر کر دیتا. اس لیے کہ الیکشن کمیشن اگر الیکشن نہیں کروا سکتی ہے, جو ان کا ایک ہی کام ہے, ایک ہی کام ہے ان کا, اور کوئی کام نہیں ہے, الیکشنز کروانا اور بروقت کرانا اور شفاف کروانا. اور آرٹیکل 218 اور 220 میں تمام ادارے ان کے ماتحت ہیں, تابع ہیں الیکشن کو کروانے کے لیے, تمام ادارے. اور سپریم یہی پہ رک جائیں ذرا, یہی رک جائیں. اگر یہ سب الیکشن کمیشن کے تابع ہیں, لیکن جب الیکشن کمیشن کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں, الیکشن کمیشن کو پیسوں کی ضرورت ہے, پیسے نہیں دیے جا رہے, سیکیورٹی کی ضرورت ہے, سیکیورٹی نہیں دی جا رہی, بیلٹ پیپرز آپ نے بنوانے ہیں, پیسے چاہیے, نہیں کچھ نہیں دے رہے, جب آپ ہاتھ پاؤں باندھ دیں گے تو پھر کیسے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا؟ پھر کیا الیکشن کمیشن کے پاس بھی یہ رائٹ تو ہے کہ وہ بھی ان کے خلاف کارروائی کر سکے یا نہیں؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کے پاس کنٹیمپٹ کی پاور بھی ہے, لیکن جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا, دیکھیں آرٹیکل 199 اور آرٹیکل 184(3) جو ہے یہ ریٹ کی جورسڈکشن ہے ہی سرکار اور سرکاری اداروں کے خلاف. جب یہ اپنا آئینی اور قانونی فریضہ ادا نہ کریں تو ہی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو ہے انہیں ریٹ کے ذریعے اور ریٹ کے ذریعے ان کو پابند کرتی ہے. اور آرٹیکل 190 میں بعد میں جب سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے تو پھر تمام ادارے وہ سپریم کورٹ کی معاونت پر واجب اور کاربند ہو جاتے ہیں, اور پھر اگر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آرٹیکل 204 میں سپریم کورٹ انہیں کما حقہ سزا دے سکتی ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ الیکشن کمیشن تو ایک ذیلی ادارہ بن چکا ہے, نجی ملازم بن چکے ہیں, اہلکار اور کارکن بن چکے ہیں پی ڈی ایم کے. سو ان سے کوئی توقع نہیں, مگر وہ اپنا ٹھیک کہہ رہی ہیں شادیہ آپ کہ وہ آ کے سیدھا کہہ دیں گے, تو وہ گواہ ہوں گے ان ساروں کے خلاف, ان کو اندر بھجوانے میں, ان کو توہین عدالت کے ذائچے میں لانے کے لیے. ان کے یہ بیانات جو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے پیسہ نہیں دیا, وزارت خزانہ نے, وزارت داخلہ نے جو ہے پولیس نہیں دی, وزارت دفاع نے جو ہے ہمیں فوجی دینے سے انکار کر دیا, وزارت انصاف نے ہمیں ریٹرننگ آفیسرز پریزائڈنگ آفیسرز دینے سے
سے انکار معذرت کر لی اور وزیر اعظم اوور آل جو ہے ان کے آئیں گے. یہ سارا مسلم لیگ نون ہے شادیہ, یہ گلو بٹ ہیں, یہ ریپیٹ کر رہے ہیں اپنی تحریر. اس لیے خدا را کسی اور کو بیچ میں مت شامل کیجیے گا. جہاں تک تعلق ہے مولانا, ہمیں یاد ہے جب پیپلز پارٹی کا دور تھا, پیپلز پارٹی کا دور تھا 2008 میں جب آپ لوگوں کی حکومت بنی, ہم نے گیلانی صاحب کو گھر جاتے بھی دیکھا. پھر میمو گیٹ کے جو کانسیکوینسز تھے وہ بھی آپ لوگوں نے بھگتے. یہی نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کالے کوٹ پہن کر جاتے تھے. کانسیکوینسز پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے بھگتے ہیں, بڑے سو موٹو نوٹسز بھگتے ہیں. ہم لوگ گواہ ہیں, ہم کور کیا کرتے تھے وہ سب چیزیں. لیکن اس سخت دور میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم نے اتنا سخت رویہ عدلیہ کے خلاف نہیں دیکھا. اور آج کسی کی حکومت کا حصہ بنتے ہوئے آپ اتنا سخت رویہ اپنا رہے ہیں. بگ کوشچن. شادیہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کر کے پاکستان کے سارے 50 سینئر موسٹ, سارے ملک کے سینئر موسٹ وکلاء کو اکٹھا کر کے میں نے جو ہے وہ قرارداد منظور کی تھی. آپ کے سامنے ہے. میں پیپلز پارٹی نہیں ہوں. کیوں آپ اس کو پیپلز پارٹی کا موقف نہیں لیتے ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کی, جیسے میں نے عرض کیا کہ پیپلز پارٹی کا آئین کی خالق ہے, تصور نہیں کر سکتی. دیکھیں جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, ان کا کیوں بار بار آپ ذکر کرتے ہیں؟ ایک تو وہ سزا یافتہ ہے عدالتی, دوسرا ان کے وارنٹس آف ارسٹ پرپیچول جو ہے عدالت نے نکالے ہوئے ہیں, کوئی نیب یا کسی ادارے نے نہیں نکالے ہوئے یا ایف آئی. اور پھر ان کی حکمرانی ہو رہی ہے یہاں. یہ عجیب بات ہے. اور وہ گئے تھے علاج کے لیے 1 مہینے کے لیے, اور 1 مہینے کا جو بانڈ دیا تھا وہ ان کے بھائی صاحب نے دیا تھا جو کہ اس وقت وزیر اعظم ہے. اور وزیر خزانہ ایک اقبالی بیان دے کر گئے تھے. میں اٹارنی جنرل پاکستان تھا, میرے سامنے وہ آیا تھا اور میں نے اس سے تھانے دار سے پوچھا تھا, بھائی آپ نے اس کو وعدہ معاف گواہ بنایا ہے, کیا جھرلو پھیرا تھا؟ کہتا ہے قسم خدا کی ہم نے کچھ نہیں کہا, ہم نے صرف کہا وہ ابا تیرا جڑا ہے نا ٹبر نو لے کے تے سرور محل چلا گیا تینوں چھڈ کے, اب تیری مرضی ہے. کہتا ہے اس نے جا کے وہ چیزیں بتائیں جو ہمارے بھی نوٹس میں نہیں تھیں, کہ کس طرح سے منی لانڈرنگ نواز شریف اور شہباز شریف نے کی, کس طرح سے قاضی فیملی کے ذریعے انہیں استعمال کیا گیا, کس طرح سے لیئرنگ ہوئی ساری. لیکن منی لانڈرنگ کیسز میں آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب کو باعزت وہ بری ہو جاتے ہیں, کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا, تو ظاہر ہے ان کے موقف میں تو بھی تو سچ دیکھو شادیہ یہ ہم نے کیس بنائے تھے, اس وقت یہ, اور ایرگیو کیے عدالت کے آگے. پیپلز پارٹی اس میں تھی. دیکھیں نواز شریف تو کالا کوٹ پہن کے ہمارے خلاف چلا گیا تھا. محترم نواز شریف صاحب تو پہلے کہتے تھے کہ عورت جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتی. ذرا وہ بھی تقریریں ان کی سنائیں کہ عورت چونکہ امامت نہیں کر سکتی ہے, عورت وزیر اعظم نہیں بن سکتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ہرزہ گوئی رانی شہید بے نظیر بھٹو کے خلاف کی. اور پھر ہمیں کیا بھول گئے ہیں کہ جہاز کے اوپر سے جو گندی تصویریں انہوں نے پھینکی تھی, کیا آپ بھول جاتے ہیں؟ کیا وہ کالا کوٹ پہن کر جو گئے تھے اور میمو گیٹ کا ہمارے اوپر جو ہے کیس بنایا تھا, غداری کا کوشش کی تھی, کیا ہم اس کو بھول جائیں؟ ہمیں سب یاد ہے, لیکن لگتا ہے پیپلز پارٹی کو جو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے لگتا ہے ان کو یاد نہیں. ہمیں سب یاد ہے, ہم نے سب کور کیا ہوا ہے. یار شادیہ حکومت کے ڈائنامکس اپنے ہوتے ہیں. خدا را بار بار پیپلز پارٹی مت کہو, مجھے تکلیف ہوتی ہے. پیپلز پارٹی وہ ہے جو دیکھیں آئین کی خالق ہے, جو آئین سے انحراف کا تصور نہیں کر سکتی. آج بھی بابا شہید جو ہے وہ خود دیکھیں, بابا شہید نے آج بھی ریفرنس کی ہوئی ہے کہ آپ اپنے ماتھے سے کلنک کا ٹیکا ہٹائیں اور مجھے جو ہے یہ زندہ نہیں ہو جائیں گے دوبارہ, لیکن کم از کم تاریخ کا رخ سیدھا کرنے کے لیے عدالتوں کی عزت اور وقار کو بحال کرنے کے لیے. شہید کے نواسے, بی بی شہید کے بیٹے بلاول بھٹو اسی حکومت کے وزیر خارجہ ہیں, اس حکومت کے جو بار بار آئینی شکنی کر رہی ہے اور عدالتوں کے آرڈرز ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیں, جو انہوں نے کہا نا کہ اس کو بین کر دیں, تو پیپلز پارٹی نے مخالفت کی ہے اس بات کی کہ کسی جماعت کو آپ بین نہیں کر سکتے ہیں, اور اسی لیے پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشنز ہوں. اب یہ پی ڈی ایم کا ہے. ہم دیکھیں پی ڈی ایم سے نکلے کیوں تھے؟ پی ڈی ایم سے نکلے بھی اس لیے تھے کہ ہم الیکٹورل پروسیس کے اور آئین کے اندر رہ کر کرنا چاہتے ہیں. اب یہ حکومت کی مجبوریاں ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی یہ سارا کارکردگی ہے. حکومت میں جو بھی وزیر ہے وہ شاید بیچ میں آتا ہو, کے لیے اگر اصولوں کے مطابق آپ لوگ پی ڈی ایم سے نکلے تھے تو ان کی بالادستی سے کے لیے آپ لوگ اس حکومت سے بھی نکل سکتے ہیں.
آپ فکر نہ کریں, اگر یہ ایسا ہوا تو میں تحریک چلاؤں گا, اور وکلا کی وہ تحریک ہوگی جس میں پہلے دن میرا ہی سر پہلے دن پھٹا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب وکلا کی تحریک اس وقت ہم نے چلائی تھی افتخار محمد چودھری کو, جب جنرل پرویز مشرف نے کیا تھا, اور مکے دکھاتا تھا دیکھ لو میری طاقت. ارے بابا یہ کر کے تو دیکھیں عدلیہ پر حملہ, پتہ چل جائے گا کس طرح کس بھاؤ بکتی ہے. خوشی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, 4 مہینے کے بعد موجودہ چیف جسٹس بندیال صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں, اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نئے چیف جسٹس ہوں گے, کیا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائنامکس بدل جائیں گے؟ یہ کس زوم میں حکومت بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ چیف جسٹس جائیں گے, نئے آئیں گے تو ہماری مرضی کے فیصلے ہوں گے, آپ آئین کو رونتے چلے جائیں, آئین کے خلاف ورزیاں کرتے چلے جائیں, موجودہ چیف جسٹس کے جانے کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ کیا یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو اس سے زیادہ جو ہے وہ آئین کی بالادستی اور وہ ان کی تاریخ بھی ہم سب کے سامنے ہے, لیکن کیا ہم یہ سمجھیں کہ عمران خان کے لیے ڈائنامکس کچھ بدل جائیں گے یا سیم رہیں گے؟ دیکھو شازیہ, یہ پھر ایک عجیب بات ہے. ہم نے سجاد علی شاہ کو بنایا تھا, اور یعنی جونیئر سے ان کو سپر سیڈ کر کے جسٹس صاحب سعود جان کو سپر سیڈ کر کے بنایا تھا, اور کیا کیا تھا اس نے؟ ہمارا ہی سر لیا تھا. ضیاء الحق کو شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا, جو جونیئر تھا جنرل میں سے, اور اسی نے ان کو پھانسی دی. یہ جو نواز شریف ہے, محترم نواز شریف صاحب, انہوں نے جنرل کیانی کو, انہوں نے اس کو یعنی جونیئر سے ان کو مشرف کو بنایا تھا, اور آرمی چیف, اور اسی نے جو ہے ان کو معزول کر کے تو جو کچھ کیا. ارے بابا یہ بھول جائیں, دیکھیں ادارہ جو ہے اپنے ڈائنامکس پہ کام کرتا ہے. یہ غلط فہمی میں ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں بڑے وثوق سے, ایک بندیال صاحب جو ہیں چیف جسٹس, یہ بالکل ناک کی سیدھ پر چڑھے گا, اس پہ کوئی پریشر آپ مجھ سے لکھوا لیں, پھر کہیں گے جی دیکھیں یہ تو کھوسے نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, یہ آپس میں یہ نہیں ہے. آخر ہم نے ساری زندگی اسی ادارے میں گزاری ہے. میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ تو جو ہے بندیال صاحب کوئی پریشر لیں گے, اور قاضی فائز عیسیٰ اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے اپنے قانون اور آئین کے تحفظ کے لیے. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں آج. یہ غلط فہمی میں کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بننے سے ان کے لیے دودھ کی ندیاں ہو جائیں گی, اور یہ اپنی کرپشن کے سارے پیسے جو ہیں معاف کروا لیں گے, اور یہ سارے کیسز اپنے دفن کروا لیں گے. وہ تو ابھی ہوتے جا رہے ہیں نا, وہ ہوتے جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا نہیں, منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف صاحب کے پہ سب کچھ سارے داغ دھل گئے ہیں, بالکل ریلیف مل گیا ان کو منی لانڈرنگ کے کیس میں بھی. اوہو کیا کر رہے ہیں, تفتیشی نے کیا ہے. ہاں تو مقصود چپڑاسی کو جب مر جائے گا یا مار دیا جائے گا, اور شہادت کو آپ اس طرح سے منہدم کرتے چلے جائیں گے, اور پھر جو ہے آپ کہیں گے کہ اوہ دیکھا جی صاف ہو گئے, ہم صاف ہو گئے. اس طرح دودھ کے دھولے ہوئے آپ نہیں بن سکتے. عوام کو آج آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے. وہ ذرا فائلیں تو نکال لیں, وہ اتنا فول پروف کیس ہے. حدیبیہ پیپر ملز کا دیکھ لیں, حدیبیہ جو ہے وہ, پھر آپ فاؤنڈریز, آپ ان کے شوگر ملز کے کیسز دیکھ لیں, آپ پاک لین ویو کا کیس دیکھ لیں, آج تک تو وہ نہیں نکلے. قطری خط جو ہے ٹریل آف منی کبھی نہیں نکلی ہے, اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. مریم بی بی کہتی ہیں باہر تو باہر, میرا تو پاکستان میں بھی ایک انچ کی زمین نہیں ہے, اور نکلتی وہی ہے, اور پھر کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. نواز شریف کہتا ہے میری, 14 مئی تو آج گزر گئی, سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود الیکشنز نہیں ہوئے, حکومت ماننے سے انکاری ہے, آج بھی انکاری ہے. اگر ماننا ہوتا تو کل دھرنا نہ دیتے یہ لوگ. ایک اور چیز بتائیں کہ مذاکرات بھی ختم ہو گئے ہیں, حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے ہیں, تحریک انصاف کے ساتھ اب وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو اب کیا سپریم کورٹ کو نئی ڈیٹ دینی پڑے گی, یا معاملہ صرف توہین عدالت کی طرف جائے گا؟ اب الیکشنز ہو نہ ہو توہین عدالت ضرور لگے گی, ہوگا کیا؟ دیکھیں شادیہ, ایک بات تو یہ ہے کہ بڑا کلیئر ہے کہ اس وقت آپ کی ریاست بے آئین ہے. اس وقت ریاست جو ہے آپ کی ڈس فنکشنل ہے کانسٹیٹیوشنلی. 2 صوبوں میں تو آپ نے عوام کو حق کے جو ہے رائے دہی بھی دینے سے انکار کر دیا.
دو صوبوں میں جو 2/3 پاکستان ہے اس میں آپ کی وہ کیئر ٹیکر جو حکومت تھی اس کا ٹینیور بھی ختم ہو گیا. انہوں نے ایک قدم الیکشن کی طرف ہونے کے انعقاد یا شفافیت کی طرف کوئی قدم نہیں لیا سوائے مار دھاڑ کے اور اندر کرنے کے. نمبر 2، تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی اسمبلی، آپ کا جو ہے بجٹ بھی آپ نے 2 صوبوں میں کرنا ہے، وہ بجٹ بھی آپ پاس نہیں کر سکتے کیونکہ اسمبلیاں ہی نہیں ہیں. سو اس لیے 2/3 میں تو آپ عوام کو اپنی نہ تو اسمبلیاں بنانے کے اجازت دے رہے ہیں نہ ان کو حق حکمرانی دے رہے ہیں 2 صوبوں میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں آپ نے ایک غیر قانونی طور پر مسلط جتھے کو آپ نے وہاں ایک جبر سے مسلط کر دیا ہے. یہ یوزرپر ہے. یہ تو مارشل لا میں تو سمجھ آتا تھا کہ بے آئین وہ سسپینڈ کر دیتے تھے تو ایڈمنسٹریٹر لگ جاتا تھا مارشل لا کا. یہ سویلین مارشل لا لگ گیا ہے 2 صوبوں میں انہوں نے، اور وہ نہ تو کوئی کسی کی تنخواہ کو سینکشن ہو سکے گا 90 دن اب ہو گئے نا، وہ ختم ہو گیا. اب یہ غیر آئینی طور پر، غیر قانونی طور پر 2/3 پاکستان کو تو آپ نے ویسے دھکیل دیا ہے اندھیرے میں. باقی رہ گیا باقی کا تو وہ آپ الیکشن نہ کروانے کو تیار ہیں نہ آپ کو IMF جو ہے آگے چلنے کو تیار ہے. 40 لاکھ لوگوں کو آپ نے پاکستانیوں کو غربت کی دہلیز میں دھکیل دیا 1 سال میں. 10 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے چلا گیا ہے جس میں سے بزنس مین بھی ہیں اور انٹلیکچوئل بھی. تو برین ڈرین اور کیپٹل آؤٹ فلو دونوں ہی پاکستان پر مسلط ہو گئے ہیں. بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق پنجاب سردار لطیف کھوسہ صاحب میرے ساتھ تھے. بہت شکریہ. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینئر صحافی، تجزیہ کار، اینکر پرسن آسمہ شیرازی صاحبہ مجھے جوائن کریں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آسمہ آپ کا. آسمہ، 14 مئی آیا گزر گیا. سپریم کورٹ کا حکم تھا انتخابات کروانے کا، کسی نے نہیں سنی. سیاسی جماعتوں کے مذاکرات بھی ہوئے، لیکن اب پچھلے 4 دن کی صورتحال کے بعد تو اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک دوسرے کی شکل بھی یہ لوگ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. بیٹھنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کل جو دھرنا دینے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے باہر حکومتی اتحاد، یہ ایک پریشرائز کرنے کا ٹیکٹس ہے سپریم کورٹ کو؟ جی بہت بہت شکریہ شازیہ آپ کا. بالکل یہ جو دھرنا حکومتی اتحاد نے پلان کیا ہے سپریم کورٹ کے باہر، یہ ایک بالکل نامناسب بات ہے. لیکن مناسب کیا ہو رہا ہے اس کے اندر، یہ سب سے بڑا سوال ہے. آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ بغیر جتھوں کے آئے ہیں ہائی کورٹس میں اور عدالتوں کے سامنے، اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو کال دے دیتے ہیں، آپ جلاتے ہیں، تنصیبات کو جلاتے ہیں، گراؤ جلاؤ کرتے ہیں. تو وہ بھی درست نہیں تھا. اور اگر حکمران اتحاد یہ سمجھتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے باہر آ کے پریشرائز کرے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی نامناسب ہے. لیکن اس سارے کی جو جس طرح سے اس کی آغاز ہے وہ کوئی بہت ہی انفارچونیٹ اور بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں اس بات کو ساری کو جو آغاز کیا گیا وہ ریسنٹ پاس میں ہمیں زیادہ اس کا نظر آتا ہے کہ آپ کی جو پیشیاں ہیں اپنے عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہونا. خان صاحب جیسے ان کو وہ ایوائڈ کرتے رہے، پھر ان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، پھر جس طرح سے انپریسیڈنٹڈ ریلیف ان کو کورٹ سے ملا ہے. تو ایک غم اور غصہ بہرحال موجود ہے، لیکن اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کسی عمارت، کسی بلڈنگ، کسی ادارے کے باہر کھڑے ہو کے آپ اپنا جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروائیں. یہ احتجاج آپ بہت سے اور طریقوں سے کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کا احتجاج پرامن وہ کسی بھی طریقے سے پرتشدد طریقے میں بدلا جا سکتا ہے، جو جس کے امکانات موجود ہوتے ہیں. تو اس سے کوئی اچھا پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ نہیں ہوتا. لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی نا، پہلے آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا، پھر آپ لوگوں کو مولانا کی منتیں کرنے کی ضرورت پیش آ گئی کہ بھائی پلیز آپ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج نہ کریں. اب مولانا مان نہیں رہے ہیں. یہ تو آپ کو فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. نہیں دیکھیے، یہ تو گورنمنٹ سے آپ کا سوال بنتا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ جو ہے وہ کیوں اس طرح سے ہوا. یہ اتحادی جماعتوں کا، لیکن 10 جماعتیں اس حکومتی اتحاد میں، ایک کہتی ہے ہاں، دوسری کہتی ہے نہ. مطلب یہ ان کی اپنی ایک حکمت عملی ہے. لیکن اگر ہم پچھلے 4 دن کے واقعات کو دیکھیں
کہ جس طرح سے جلاؤ گھراؤ ہوا ہے، جس طرح سے تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس طرح سے اداروں کی توہین کی گئی ہے، جس طرح سے پاکستان کی سیاست کے اندر تشدد کا عمل دخل کیا گیا ہے، اور پھر اس کے باوجود سپریم کورٹ جو ہے وہ بلاتی ہے عمران خان صاحب کو اور ان کو کہتی ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ آئندہ تو نہیں ہوگا، یا جس طرح سے ان کا رویہ وہ اختیار کرتی ہے، جو اپیزمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ، اس کی بھی کوئی مثال نہیں۔ اداروں کی توہین آسما دونوں طرف سے ہو رہی ہے۔ اگر عمران خان ایک ادارے کے خلاف بات کرتے ہیں تو حکومت بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کو تیار ہے اور عمران خان دوسرے ادارے پر حملہ کرنے کو تیار ہے۔ وہ بھی اپنی باتوں میں کوئی موقع نہیں جانے دیتے تنقید کیے بغیر، اور حکومت بھی سپریم کورٹ پر تنقید کیے بغیر کوئی نہیں جانے دیتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی لڑائیوں میں جب اب ادارے بیچ میں آ گئے ہیں تو بیچ بچاؤ کون کرائے گا؟ دیکھیے اداروں کو سیاسی بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ اگر فوج سیاست میں کردار ادا کر رہی تھی اور اب اگر عدلیہ سیاست میں کردار ادا کر رہی ہے تو یہ ان کا کام تو نہیں ہے۔ یہ صلح صفائی کرانا، تصفیہ کرانا، مذاکرات کا کہنا، اور یہ جو 14 مئی کے انتخابات ہیں، 90 دن کے آگے کا جو ٹائم دیا گیا تھا، یہ خیبر پختونخوا میں یہ آئین کی شفٹ جو ہے یہ کیوں استعمال نہیں کی گئی؟ 63 کی تشریح کس طرح سے؟ یہ پوری تاریخ ہے غلط فیصلوں کی سپریم کورٹ کے، اور ان فیصلوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ ان فیصلوں کو درگزر کر کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور لیکن دوسری طرف یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ حکومت صرف الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے۔ 2 مہینے پہلے کیا ہو جائیں یا 2 مہینے بعد کیا ہو جائیں، بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز سے بھاگ رہے ہو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ تو نہیں بھاگ سکتی تھی۔ سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا میں کیوں نہ آئین کا اطلاق کیا، اور 63 کی تشریح میں ایک دفعہ ووٹ گننا کیوں لازمی کیا اور دوسری دفعہ کیوں نہیں کیا؟ ایک دفعہ عدم اعتماد کیوں صحیح تھی، دوسری دفعہ عدم اعتماد کیوں غلط تھی؟ تو یہ بہت سارے سوالات، اس پورے جڑ کو، بنیاد کو آپ اس سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے جو 63 کی تشریح کی گئی۔ یہ آئین سے تاریخ کا حصہ ہے کہ جس کو جس طرح سے ری رائٹ کیا گیا ہے۔ اگر یہ عدم اعتماد کا معاملہ نہیں ہوتا تو آج صورتحال پاکستان کی سیاست کی مختلف ہوتی۔ تو بہت سارے بیچ میں بھی فیصلے، ایک سو موٹو کے بدن، ایک سی پی او کے جو ٹرانسفر تھا اس کے بدن میں سے کیوں نکلا تھا ایک سو موٹو، ایک ہی طرح کا بینچ کیوں آیا تھا، فل کورٹ کیوں تشکیل نہیں پائی تھی؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں اور یہ متنازع سوالات ہیں جن کی ایک پوری فہرست اور ایک طویل وہ چیزیں موجود ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حکومت کے ہاں بھی بہت غلطیاں ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیاستدانوں نے اپنے معاملات جو ہیں وہ عدالتوں کے در پہ چھوڑے تھے، ان کو خود یہ معاملات طے کرنے چاہیے تھے۔ لیکن یہ مذاکرات جب اپنے انجام کو پہنچ رہے تھے اور جہاں پہ کامیابی کے امکانات بڑھ گئے تھے تو عمران خان صاحب نے 14 مئی سے پہلے اسمبلیوں کی تحلیل کی بات کیوں کی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جس کی وجہ سے تعطل کا شکار ہو گئی تھی ساری چیزیں۔ تو 30 جولائی جو میری اطلاع ہے، 30 جولائی کو انتخابات کے لیے حکومت مان رہی تھی، عام انتخابات تحلیل کرنے کے اوپر مان رہی تھی، تو پھر کہ بجٹ کے فوراً بعد جو ہے اس کو ہم اسمبلیوں کو تحلیل کریں، اور اس کے اوپر تحریک انصاف کو کوئی وہ بھی نہیں تھا، کوئی اس کے اوپر ان کو کوئی دو رائے نہیں تھی، میں نے تو لکھا بھی اپنے کالم کے اندر۔ تو پھر کیوں، کون سی طاقتیں تھی جنہوں نے کہا کہ آپ یہ عمران خان صاحب کو کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ان مذاکرات کو ناکام کریں؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ پھر جو جس طرح سے سیکیورٹی ایجنسیز نے بریفنگز دی تھی اور پھر سپریم کورٹ پیچھے ہٹ گئی تھی، پھر وہ آگے آئی تھی، وہ کیوں، کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ خود بھی ایک پنگ پونگ کی طرح استعمال کرتی رہی یہ چیزوں کو؟ تو یہ ایک المیہ ہمارے ہاں بن گیا ہے۔ بالکل آئین کے آرٹیکل کے مطابق 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تھے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیوں عدالت بضد تھی کہ صرف پنجاب کے اندر انتخابات ہوں گے، خیبر پختونخوا کے اندر کیوں انتخابات نہیں کروانے کی بات کی ہے؟ لیکن حالات اب اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ملک میں الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ جی دیکھیے، انتخابات تو ہونے چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے، اگر اپنے وقت پر بھی ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اس پہ بھی ماننا چاہیے۔ 8 اکتوبر کی ڈیٹ پہ اگر الیکشن کمیشن کرانا چاہتی ہے، بجائے اس کے کہ کچھ ہو ہی نہ، بجائے اس کے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک اور ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو کیا ہی بہتر ہو کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، عمران خان صاحب کہیں کہ 8 اکتوبر کی انتخابات کے لیے آپ جو ہے وہ حامی بھریں۔ اور لیکن آسما، جس طرح عمران خان کی مقبولیت اب کھل کر سامنے آ رہی ہے، اب 4 مہینے بعد کیا ہوں، 4 مہینے پہلے کیا ہوں، آپ کو نہیں لگتا نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو،
सब पे भारी पड़ेगा इमरान खान? देखिए शाजिया, ये जो मकबूलियत का नैरेटिव है ना, इस पे मेरी बिल्कुल मुख्तलिफ राय है। मकबूलियत के नैरेटिव के लिए आपका पैमाना सर्वेज नहीं होते, आपका पैमाना पोल नहीं होता, आपका पैमाना इंतखाबात होते हैं। हाँ। तो कल बल्दियाती इंतखाबात कराची में हुए हैं, उसमें जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी सामने आए हैं। पीपल्स पार्टी ने जीता है, तो फिर वहाँ तो तहरीक इंसाफ नहीं थी। क्या उनके वोटर को जो है वो बिल्कुल नहीं कहा गया? फिर जितने लॉन्ग मार्च हुए, जितना मुजाहरे हुए, आपने देखा मुट्ठी भर लोग ही आए थे, आवाम तो सड़कों पे नहीं आए हैं। और जिस इंटेंशन के साथ वो मुट्ठी भर लोग आए हैं, वो भी एक सवालिया निशान है। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर जमात हो सकता है कि वो सेंट्रल पंजाब की सबसे पॉपुलर जमात हो और पंजाब की पॉपुलर जमात हो, लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर आप एक पूरे पाकिस्तान का बयानिया नहीं दे सकते कि वो पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है उसका। और हो सकता है कि इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत भी ले, हो सकता है कि वो सादा अक्सरियत लें, और हो सकता है कि वो अपनी पिछली सीटें रिटेन करें इलेक्शन में, लेकिन इलेक्शन से इसका पैमाना है। और इमरान खान साहब बिल्कुल दुरुस्त उनका मुतालबा है कि इंतखाबात में जाना होगा, अपने वक्त पर इंतखाबात हों, और बेहतर है कि निगोसिएशन के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज इसको तय करें और उसके बाद अवाम जो फैसला करे वो उसको उनको मंजूर किया जाए। लेकिन सवाल तो ये भी है कि अगर इलेक्शन इमरान खान साहब की मंशा के मुताबिक नताइज नहीं आते तो क्या वो उसको तस्लीम कर लेंगे? सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तंज़ीम पर्सन आसमा शराजी मेरे साथ थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन यानी आज 14 मई को पंजाब में इलेक्शन ना करवाने का जिम्मेदार कौन है? सिक्योरिटी और फंड्स ना देने का खमियाजा क्या सिर्फ हुकूमत भुगतेगी या इलेक्शन कमीशन से भी जवाब तलबी हो सकती है? सवाल ये उठता है कि अगर इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है तो पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 90 रोज़ में इंतखाबात क्यों नहीं करवाए गए? सियासी और मुल्की मजबूरियाँ एक तरफ, क्या अपनी वाहिद आईनी जिम्मेदारी यानी इलेक्शन करवाने के लिए हर वक्त तैयार रहना इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी नहीं है? सूबों में बरवक्त इंतखाबात ना होने पर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन को कंसर्न होना चाहिए था। क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन का भी वही मौक़िफ़ है जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पूरे मुल्क में एक ही रोज़ इलेक्शंस होने चाहिए? अब कल सुप्रीम कोर्ट में 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन पर समाअत होनी है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। क्या इलेक्शन कमीशन आला अदलिया को कायल कर पाएगा? इंतखाबात ना करवाने पर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी क्या कार्रवाई कर सकती है या इलेक्शन कमीशन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है? बात करूंगी मैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, एक तरफ कल हुकूमत जो है वो धरना दे रही है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, दूसरी तरफ समाअत भी है इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की, उस पर भी समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। तीसरा ये कि आज 14 मई गुजर गया, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था बाकायदा कि 14 मई को इलेक्शंस होने हैं, मुज़ाकरात भी हुए, कुछ नहीं बना, इलेक्शंस आज नहीं हुए। अब नेक्स्ट क्या होगा? पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस शख्स को कोई मुलज़म होता है, सब मुलज़म ही होते हैं जिनके खिलाफ केस चलता है, जब वो रिमांड पे हो तो उसकी जमानत नहीं ली जा सकती। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का जवाब दे कि आपके कानून में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तमाम अदालतों में, कि जिस आदमी को जो मुलज़म करार दिया जाए वो रिमांड पे हो तो उसकी जमानत नहीं होती, रिमांड ख़त्म होने के बाद जमानत हो जाती है। जब वो एक मुलज़म रिमांड पे है तो आप उसको वेलकम कर रहे हैं, आप उसको खुश आमदेद कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आवाम देख रही हैं। उसके उन्होंने अपने इस लफ्ज़ ये कह रहा है हमें आपको देख के बहुत खुशी हुई। ठीक है, मुलज़म है, अभी तो केस चल रहा है और मोहतरम शख्सियत होती है हमारे लिए तो जो आदमी मुलज़म होता है, लेकिन क्या आप शहरी के साथ भी ऐसा सलूक किया जाता है कि जब मुलज़म होता है तो उसको बाकायदा छितरोल की जाती है? हमारी पुलिस का ये रिवायत है, तो आप उसको देख कर खुशी का इज़हार कर रहे हैं, तो आपने फॉलो का गुलदस्ता पेश करना चाहिए था। हर कोई सुप्रीम कोर्ट के एक्ट का अपने अपने फायदे के तनाजुर में जो है ना वो बात भी करता है, मतलब भी निकालता है।
ہم جس بات کو ہمیں سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس کی کسی کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے. سپریم کورٹ نے یہ کیوں کہہ دیا عمران خان کو کہ مجھے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے؟ اس بات کو اتنا پیٹ رہے ہیں پی ڈی ایم والے بھی, اتنا پیٹ رہے ہیں حکومت والے بھی. بھائی اگر آپ کو اتنا ہی اعتراض ہے تو پھر آپ کو اس بات پہ کیوں نہیں اعتراض کہ اس ملک میں آئین کی پامالی ہو رہی ہے, آئین کو آپ روند رہے ہیں پیروں تلے؟ اس بات پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. یہی تو عرض ہے نا, اتنی بڑی معزز شخصیت, چیف جسٹس پاکستان, بڑے احترام کی شخصیت, ان کو اپنے وفاظ کی چناؤ کے وقت اتنے جذباتی کیوں ہوں گے عمران خان کو دیکھ کر کہ ہمیں بڑی خوشی ہوگی؟ ان جملوں سے تو ان کی ساکھ کمزور ہوئی, ان کی رٹ کمزور ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان, کیونکہ بڑے طریقے سے اپنے جیسے طریقہ ہوتا ہے آنریبل ججوں کا اس کے مطابق بات کرتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ کی ہنگامے کی وجہ سے پورے پاکستان میں عسکری تنظیمات کو آگ لگا دی گئی, آرمی ہاؤس کو آگ لگا دی گئی, میاں والی میں ایم ایم عالم کے جہاز کو آگ لگا دی گئی, تو آپ اس کے بارے میں کچھ سازش کرنی چاہیے تھی. کہتے آپ بڑے سافٹ, ٹھیک ہے آپ مذمت کر لیں, اور میں مذمت نہیں کرتا. یہ چیزیں تو سپریم کورٹ کی بات سامنے آئی ہے, ان کے سائز ریٹ کمزور ہو گئے نا سپریم کورٹ آف پاکستان کی. اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی ذی شعور انسان ان واقعات کو سپورٹ نہیں کرتا, سب مذمت کرتے ہیں. عمران خان نے بھی مذمت کی ہے, سب مذمت کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا پنجاب پہ تو نگاہ رکھی ہے, 90 دن میں انتخاب نہیں کروا رہے, بڑی آئین کی خلاف ورزی ہو گئی, تو صبح خیبر پختونخوا میں تو آپ نے کوئی ایکشن نہیں دیا. وہاں 90 دن کا آپ کا جو ہے قانون نمبر 2. اب آپ ادھر آ جائیے, آپ وہ ٹھیک ہے چیف جسٹس صاحب جانے اور حکومت جانے اور پی ڈی ایم جانے جو جائیں, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے عوام کو مایوس کیا کہ بھئی آپ نے جس انداز سے جملے ادا کیے اس سے عوام مایوس ہو گئی. لیکن بہرحال سپریم کورٹ حکومت جانے, سپریم کورٹ جانے. اب آئیے ادھر, جب جناب 27 اپریل کو بڑا اہم فیصلہ کیا, 27 اپریل کو آنریبل چیف جسٹس نے کہ جناب یہ آپ ہم اس کے بارے بڑی آ رہی تھی, آپ کے پروگرام میں بھی آ رہے تھے, دھمکیاں دی جا رہی تھی, ہم سنگین نتائج کو مختلف تیار ہو جائیں. 27 اپریل کو ایک دم انہوں نے ریٹ کیا اور کہا جی آپ اس میں مذاکرات کر لیں, اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم کوئی قسم کا ڈیسیجن نہیں دیں گے, آرڈر پاس نہیں کریں گے, اپنی رائے دیں گے, ہماری رائے کو آپ تسلیم کریں یا نہ کریں. اس پر آنریبل ہمارے جو ہے الیکشن کمیشن, انہوں نے 2 مئی کو ایک اپنے نظر ثانی کا ایک بہت اہم جو ہے پٹیشن دائر کر دی, اور اس میں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات کو چیلنج کر دیا. اب یہ تمام میڈیا پہ آ رہا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن پر کنٹیمپٹ لگے گی, تو الیکشن کمیشن تو سپریم کورٹ پہ کنٹیمپٹ لگانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ جناب ہمارے اختیارات تھے, ہمارے پاس بھی آرٹیکل 222 ہے, آپ کے پاس 190 ہے, ہمارے پاس 222 ہے, آپ کو یہ بھی تمام ایگزیکٹو اتھارٹی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ پہ کنٹیمپٹ لگا سکتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ. الیکشن کمیشن تیار بیٹھا ہے سپریم کورٹ کو کنٹیمپٹ کرنے کے لیے, تیار کر سکتے ہیں. اب عرفان قادر تو جگہ جگہ کہتے پھرتے ہیں جو ہمارے سابق اٹارنی جنرل ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی کنٹیمپٹ لگا سکتے ہیں. یہ تو عرفان قادر صاحب کیسے سپریم کورٹ نے کیا کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے کیا کرنا تھا؟ سپریم کورٹ میں کون سے اختیارات ہیں کنٹیمپٹ لگا دے گی؟ وہی اختیارات ہیں جو ہائی کورٹ کے, وہی اختیارات ہیں جو سپریم کورٹ. نہیں, سپریم کورٹ پہ کنٹیمپٹ کیوں لگے گی؟ وجہ وہ تو عرفان قادر کی باتیں کرتے ہیں, میں تو نہیں کہتا نا, میں تو اس بات پہ ایگری نہیں کرتا. عرفان قادر صاحب جو پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل وہ بار بار کہتے رہتے ہیں, میں ان کی بات پر نہیں جا رہا, میں بات کر رہا ہوں. ایک بات یہ بتائیے, سپریم کورٹ الیکشن کمیشن پر کیسے کنٹیمپٹ لگا سکتی ہے جب اس کے اختیارات سپریم کورٹ کے برابر ہیں؟ تو کیسے کنٹیمپٹ لگا سکتی ہے وہ؟ اب پہلی بات یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں ہے الیکشن کروانا. سپریم کورٹ الیکشن کمیشن سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ بھائی آپ کی ذمہ داری ہے 90 روز میں الیکشن کروانا ہے اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کے بعد. سپریم کورٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تاریخ مقرر کرے اور الیکشن کمیشن خط لکھا ہے. جب سیاسی جماعتیں جائیں گی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گی تو کیا سپریم کورٹ نہ سنے؟ نہیں سمجھ سکتی نا, جب اختیار ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کے پاکستان کے پاس کہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں داخل کرنے کے اختیارات ہی نہیں ہیں. جو آرٹیکل 218 کہتا ہے کہ آپ کے الیکشن کمیشن خود الیکشن میری بات سنیں, سپریم کورٹ کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ آئین کے تحفظ کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, آئین کی تشریح کے لیے. اب جب کسی ادارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کروانا ضروری ہے آئین کے مطابق, تو سپریم کورٹ کیوں نہ بتائے کہ آئین کی بالادستی ضروری ہے, 90 روز کے اندر ہونے ہیں. آئین کی بالادستی خطرے میں پڑ گیا, اسٹیٹ خطرے میں پڑ گئی, مفاد خطرے میں پڑ گیا. آرمی چیف کہہ رہا ہے, آرمی کا ڈی جی آئی ایس آئی کہہ رہا ہے, ڈی جی آپریشن کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو اہلکار نہیں دے سکتے 3 لاکھ, حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو کیا سپریم کورٹ ریاست کو دیکھے گی, الیکشن کو دیکھے گی؟
نہیں یہ جواب تو خواجہ آصف کو دینا پڑے گا نا, وزیر دفاع وہ ہیں, یہ جواب تو خواجہ آصف کو دینا پڑے گا سپریم کورٹ میں. خواجہ آصف نے کیا جواب دینا ہے؟ خواجہ آصف نے کیا جواب دینا ہے؟ الیکشن کمیشن نے جواب دے دیا ہے کہ آپ نے کس اختیارات کے تحت ڈیٹ فکس کی ہے. آپ ہمیں بتائیں آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے آپ الیکشن کمیشن کے ڈیٹ مقرر کریں, ہمیں بتائیں آپ آئین کون سا خط میں لکھا ہے, پٹیشن میں لکھا ہوا ہے جو کل ووٹ کیا جائے گا. اب جب سیاسی جماعتیں اس کا حل نہیں نکال پا رہی ہیں, اب جب سیاسی, اچھا میری بات سنیں, تحریک انصاف میری بات سنیں, اب 90 روز میں اگر انتخابات نہیں ہو رہے, قمر دلشاد صاحب میری بات سنیں نا, اب 90 روز میں انتخابات نہیں ہو رہے, پہلی بات یہ اپنے ادارے میں رہے, الیکشن میں اپنے ادارے میں رہے, ڈیفینس منسٹری اپنے ادارے میں رہے, اور سپریم کورٹ بھی اپنے ادارے میں رہیں, اپنے ڈومین میں رہیں, کسی معاملے میں مداخلت نہ کریں. الیکشن کمیشن پاکستان کے معاملے میں کوئی اختیارات نہیں ہے سپریم کورٹ پاکستان کو کہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت کرے. کہاں لکھا ہوا ہے ان کے اندر؟ آرٹیکل 222 نہیں لکھا, وہ اختیارات ان کے پاس. تو اسی طرح معاملات چلتے رہے. غیر آئینی حکومتیں ہو گئی ہیں, حکومتیں کرنے کا بھی انہیں اختیار نہیں ہے. یہ ہمارے سروں پر جو اب یہ مسلط ہیں غیر آئینی حکومتیں, جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, نگران حکومتیں, 90 روز سے زیادہ ان کو کیا حق ہے حکومتیں کرنے کا؟ الیکشن کمیشن کا کام ہے, حکومت کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرے, الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرائے. نہیں جناب, بالکل صحیح فرما رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہر ادارے کو اب اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے. سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ باقی کیئر ٹیکر سسٹم اس وقت تک رہے گا. میں خود کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا حصہ ہوں. اس میں جب تک نئی گورنمنٹ نہیں آ جاتی, نئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں جاتی, اس وقت تک کیئر ٹیکر سسٹم برقرار رہتے ہیں. آئین نے جہاں انٹرپریٹیشن دی ہے 90 دن کے انتخابات میں, تو آئین نے آرٹیکل 218 3 کا بھی حوالہ دیا ہے. الیکشن کمیشن پاکستان نے چیف جسٹس پاکستان کو جو درخواست جمع کرائی پٹیشن اپنی نظر ثانی کی, اس میں انہوں نے آنریبل چیف جسٹس صاحب سے پوچھا ہے, چیف جسٹس آنریبل انہوں نے سپریم کورٹ سے پوچھا ہے کہ آپ ہمیں بتائیے آپ نے آئین کے کس آرٹیکل کے تحت ہمیں حکم دیا کہ 14 مئی کو انتخاب کروا دیں, ہمیں آپ آئین کی شک بتا دیں. آپ تمام اختیارات ہمارے پاس ہیں, ہم نے انتخاب کی ڈیٹ فکس کرنی ہے, ہم نے اس کے بعد سیکشن 58 کے تحت ہمیں ڈیٹ 8 اکتوبر کر دی, ہمارے اختیارات میں شامل تھے. تو آپ یہ بتائیے آپ کے اختیار میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ 14 مئی کو انتخابات کروا دیجیے؟ انہوں نے پٹیشن داخل کرائی ہے, میں نہیں کہہ رہا. الیکشن کمیشن پاکستان نے نظر ثانی میں باقاعدہ تمام تحفظات کا اظہار کیا کہ جناب آپ سیاسی معاملات کو آپ بھی جانتے ہیں قمر دلشاد صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ جو پی ڈی ایم اتحاد ہے, حکومت ہے, یہ صرف الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ جو ہے نا وہ سارے عذر پیش کیے جا رہے ہیں؟ دیکھا جی, ہمیں اتحاد کی کوئی ہمیں غرض و غیرت نہیں ہے. ہم تو الیکشن کمیشن کو اس لیے ڈیفینڈ کریں گے کہ انہوں نے آئین اور قانون کی روشنی میں جو آنریبل چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں کہ آپ نے آئین کے کس آرٹیکل کے تحت آپ نے 14 مئی پر رکھی, اور آپ نے کس آرٹیکل کے تحت شیڈول دیا, اور آپ نے کس آرٹیکل کے تحت ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نے تمام اختیارات جو ہے خود سنبھال لیے اور ہمارے پاس اختیاری کوئی نہیں ہے. تو آپ نے سارے اختیار سنبھال لی, آپ خود ہی انتخاب کروا لیے, آپ سے کیوں پوچھتے, آپ خود کروا لیں. دیکھیں سپریم کورٹ کی طرف سے ایک موقع تو ملا نا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا 27 مارچ کو, 27 اپریل کو انہوں نے اپنا تحریری فیصلہ جب محفوظ کیا, انہوں نے سنایا تو نہیں فیصلہ, اس کے بعد ہی مذاکرات شروع ہوئے نا. تو معاملہ تو پھر بھی پارلیمنٹ پر ہی انہوں نے چھوڑا نا, معاملہ تو پھر بھی سیاسی جماعتوں پر ہی چھوڑا نا. اب جب سیاسی جماعتیں بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, تو یہ معاملہ پھر کہاں لے کر جائیں, آپ بتائیں. تو سپریم کورٹ کا کیا تعلق ہے کہ جناب آپ مذاکرات کریں, پنچایت اٹھانا؟ سپریم کورٹ نے نہیں کہا, سپریم کورٹ نے نہیں کہا مذاکرات کریں, سپریم کورٹ نے لاگو نہیں کیا, تھوپا نہیں سیاسی جماعتوں پر. سارے خبریں آ رہی تھی, ابھی کل بھی انہوں نے کہا کہ آپ سے بیٹھ کے بات کروں, جب عمران خان کو خوش آمدید کرے. وہ ریمارکس تھے, فیصلہ نہیں تھا, ریمارکس تھے, ریمارکس فیصلے نہیں ہوتے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. ریمارکس کیوں دیتے ہیں پھر, یہ ریمارکس کیوں دیتے ہیں, یہ پھر ریمارکس کس نے اجازت دی ہے ریمارکس دینے کی؟ خاموش رہیں, ہم تو ریمارکس کیوں دیتے ہیں؟ دنیا کی کسی عدالت میں چیف جسٹس میں ریمارکس دیتے ہیں؟ تو پھر الیکشن کمیشن بھی کل الیکشن کمیشن بھی دھرنے میں شامل ہو جائے, اگر سپریم کورٹ کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ اس پر ریمارکس دینے کا اختیار تو بار بار ہو رہا تھا. اس ریمارکس سے تو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے, اسی ریمارکس سے تو انٹرپریٹیشن غلط ہو جاتی ہے. کیوں دیتے ہیں ریمارکس؟ خاموش رہیں, آرڈر دے دیں, ججمنٹ دے دیں. ریمارکس کس بارے میں ریمارکس دیتے؟ اس ریمارکس سے تو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. ہمیں بھی غلط فہمی ہوگی, آپ کو بھی ہوگا, ہمیں بھی سب کو ہوگی کہ ریمارکس دے دیے, ریمارکس دے دیے. کیوں ریمارکس دیتے ہیں آپ؟ خاموش رہیں, آرڈر دے پاس کریں.
अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तमाम इदारे आपको अपनी जगह पे काम करें, आप अपने इदारे पे काम करें, इलेक्शन कमीशन को काम करने दें। आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से हम ये सवाल करना चाहते हैं कि कासिम सूरी का फैसला अभी तक क्यों नहीं आया? 4 साल है आप लोगों को स्टे दिया हुआ है, तो क्या वो आय के खिलाफ देने की इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उसको नाहल करार दिया और 4 साल से आपने उसको स्टे दिया हुआ है? कोई केस नहीं साहब, आपने केस सुना, इसका जवाब दिया आप सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान। ठीक है, क्यों रखा अपने कासिम सूरी साहब का अभी तक रखा हुआ आपने अपने? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ हैं। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।